रहा होता है, हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है और शगुफ्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है, और हमज़ा सोच रहा होता है कुछ ख्वाब टूट कर ही फोरे होता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, हमज़ा बचपन से ही मौसीकी का दीवाना था। वो गलियों में बैठकर पुरानी साज बजाता और ख्वाब देखता कि एक दिन इसके नाम बड़े स्टेज पर होगा। मगर इसके वालिद के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई। इसने मौसीकी छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल का एहसास खामोश ना हो सका। नौशीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखती थी, ख्वाबों को नहीं। इसका मानना था कि पेट पले बढ़ता है, ख्वाब बाद में देखे जाते हैं। हमज़ा और नौशीन की मुलाकात एक महल की तकरीब में होती है, जहाँ हमज़ा पहली बार बरसों बाद गिटार बजाता है। नौशीन इसकी आवाज़ से मुतासिर होती है, मगर इसे कहती है आवाज़ खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ से नहीं चलती। ये बात हमज़ा के दिल में छुप जाती है, मगर वो जानता था कि नौशीन सच कह रही है। आरिफ हमज़ा का भाई उसे समझाता है कि मौसीकी फजूल है और असल कामयाबी पैसे में है। वो हमज़ा को अपनी कंपनी में मामूली नौकरी दे देता है, मगर इसके ख्वाबों का मजाक भी उड़ाता है। एक दिन हमज़ा एक बड़े म्यूज़िक मुकाबले में खुफिया तौर पर हिस्सा ले लेता है। नौशीन को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, मगर अंदर से खुश भी होती है कि हमज़ा ने हिम्मत की है। मुकाबले के दिन हमज़ा स्टेज पर कांप रहा होता है। सामने आरिफ बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है और शगुफ्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है, और हमज़ा सोच रहा होता है कुछ ख्वाब टूट कर ही फोरे होता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, हमज़ा बचपन से ही मौसीकी का दीवाना था। वो गलियों में बैठकर पुरानी साज बजाता और ख्वाब देखता कि एक दिन इसके नाम बड़े स्टेज पर होगा, मगर इसके वालिद के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई। इसने मौसीकी छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल का एहसास खामोश ना हो सका। नौशीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखती थी, ख्वाबों को नहीं। इसका मानना था कि पेट पले बढ़ता है, ख्वाब बाद में देखे जाते हैं। हमज़ा और नौशीन की मुलाकात एक महल की तकरीब में होती है, जहाँ हमज़ा पहली बार बरसों बाद गिटार बजाता है। नौशीन इसकी आवाज़ से मुतासिर होती है, मगर इसे कहती है आवाज़ खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ से नहीं चलती। ये बात हमज़ा के दिल में छुप जाती है, मगर वो जानता था कि नौशीन सच कह रही है। आरिफ हमज़ा का भाई उसे समझाता है कि मौसीकी फजूल है और असल कामयाबी पैसे में है। वो हमज़ा को अपनी कंपनी में मामूली नौकरी दे देता है, मगर इसके ख्वाबों का मजाक भी उड़ाता है। एक दिन हमज़ा एक बड़े म्यूज़िक मुकाबले में खुफिया तौर पर हिस्सा ले लेता है। नौशीन को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, मगर अंदर से खुश भी होती है कि हमज़ा ने हिम्मत की है। मुकाबले के दिन हमज़ा स्टेज पर कांप रहा होता है। सामने आरिफ बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत
तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है, अर्श गुप्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है, और हमज़ा सोच रहा होता है कुछ ख्वाब टूट कर ही फोरे होता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, हमज़ा बचपन से ही मौसीकी का दीवाना था। वो गलियों में बैठकर पुरानी साज बजाता और ख्वाब देखता कि एक दिन इसके नाम बड़े स्टेज पर होगा, मगर इसके वालिद के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई। इसने मौसीकी छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल का सांस खामोश ना हो सका। नौशीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखती थी, ख्वाबों को नहीं। इसका मानना था कि पेट पले बढ़ता है, ख्वाब बाद में देखे जाते हैं। हमज़ा और नौशीन की मुलाकात एक महल की तकरीब में होती है, जहाँ हमज़ा पहली बार बरसों बाद गिटार बजाता है। नौशीन इसकी आवाज़ से मुतासिर होती है, मगर इसे कहती है आवाज़ खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ से नहीं चलती। ये बात हमज़ा के दिल में छुप जाती है, मगर वो जानता था कि नौशीन सच कह रही है। आरिफ हमज़ा का भाई उसे समझाता है कि मौसीकी फजूल है और असल कामयाबी पैसे में है। वो हमज़ा को अपनी कंपनी में मामूली नौकरी दे देता है, मगर इसके ख्वाबों का मजाक भी उड़ाता है। एक दिन हमज़ा एक बड़े म्यूज़िक मुकाबले में खुफिया तौर पर हिस्सा ले लेता है। नौशीन को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, मगर अंदर से खुश भी होती है कि हमज़ा ने हिम्मत की है। मुकाबले के दिन हमज़ा स्टेज पर कांप रहा होता है। सामने आरिफ बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है, अर्श गुप्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है, और हमज़ा सोच रहा होता है कुछ ख्वाब टूट कर ही फोरे होता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, हमज़ा बचपन से ही मौसीकी का दीवाना था। वो गलियों में बैठकर पुरानी साज बजाता और ख्वाब देखता कि एक दिन इसके नाम बड़े स्टेज पर होगा, मगर इसके वालिद के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई। इसने मौसीकी छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल का सांस खामोश ना हो सका। नौशीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखती थी, ख्वाबों को नहीं। इसका मानना था कि पेट पले बढ़ता है, ख्वाब बाद में देखे जाते हैं। हमज़ा और नौशीन की मुलाकात एक महल की तकरीब में होती है, जहाँ हमज़ा पहली बार बरसों बाद गिटार बजाता है। नौशीन इसकी आवाज़ से मुतासिर होती है, मगर इसे कहती है आवाज़ खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ से नहीं चलती। ये बात हमज़ा के दिल में छुप जाती है, मगर वो जानता था कि नौशीन सच कह रही है। आरिफ हमज़ा का भाई उसे समझाता है कि मौसीकी फजूल है और असल कामयाबी पैसे में है। वो हमज़ा को अपनी कंपनी में मामूली नौकरी दे देता है, मगर इसके ख्वाबों का मजाक भी उड़ाता है। एक दिन हमज़ा एक बड़े म्यूज़िक मुकाबले में खुफिया तौर पर हिस्सा ले लेता है। नौशीन को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, मगर अंदर से खुश भी होती है कि हमज़ा ने हिम्मत की है। मुकाबले के दिन हमज़ा स्टेज पर कांप रहा होता है। सामने आरिफ बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है, अर्श गुप्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है,
اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانے ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے، جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے، مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے، مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف، حمزہ کا بھائی، اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے، مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا، مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا، مگر اصل کمزوری وہ اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے خواب روٹی نہیں ہوتے، مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے، اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانے ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے، جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے، مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے، مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف، حمزہ کا بھائی، اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے، مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا، مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا، مگر اصل کمزوری وہ اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے خواب روٹی نہیں ہوتے، مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے، اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانے ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ
حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف حمزہ کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا مگر اصل کمزوری اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے خواب روٹی نہیں ہوتے مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانی ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف حمزہ کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا مگر اصل کمزوری اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے خواب روٹی نہیں ہوتے مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانی ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف حمزہ کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک
میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا، مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا، مگر اصل کمزوری وہ اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے، خواب روٹی نہیں ہوتے، مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے، اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی پورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانی ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے، جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے، مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے، مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف، حمزہ کا بھائی، اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے، مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا، مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا، مگر اصل کمزوری وہ اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے، خواب روٹی نہیں ہوتے، مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے، اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی پورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانی ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے، جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے، مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے، مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف، حمزہ کا بھائی، اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے، مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے، سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت
तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है और शगुफ्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है, और हमज़ा सोच रहा होता है कुछ ख्वाब टूट कर ही फोरे होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हमज़ा बचपन से ही मौसीकी का दीवाना था। वो गलियों में बैठकर पुरानी साज बजाता और ख्वाब देखता कि एक दिन इसके नाम बड़े स्टेज पर होगा, मगर इसके वालिद के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई। इसने मौसीकी छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल का सांस खामोश ना हो सका। नौशीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखती थी, ख्वाबों को नहीं। इसका मानना था कि पेट पले भरता है, ख्वाब बाद में देखे जाते हैं। हमज़ा और नौशीन की मुलाकात एक महल की तकरीब में होती है, जहाँ हमज़ा पहली बार बरसों बाद गिटार बजाता है। नौशीन इसकी आवाज़ से मुतासिर होती है, मगर इसे कहती है आवाज़ खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ से नहीं चलती। ये बात हमज़ा के दिल में चुभ जाती है, मगर वो जानता था कि नौशीन सच कह रही है। आरिफ हमज़ा का भाई उसे समझाता है कि मौसीकी फजूल है और असल कामयाबी पैसे में है। वो हमज़ा को अपनी कंपनी में मामूली नौकरी दे देता है, मगर इसके ख्वाबों का मजाक भी उड़ाता है। एक दिन हमज़ा एक बड़े म्यूज़िक मुकाबले में खुफिया तौर पर हिस्सा ले लेता है। नौशीन को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, मगर अंदर से खुश भी होती है कि हमज़ा ने हिम्मत की है। मुकाबले के दिन हमज़ा स्टेज पर कांप रहा होता है। सामने आरिफ बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है और शगुफ्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है, और हमज़ा सोच रहा होता है कुछ ख्वाब टूट कर ही फोरे होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हमज़ा बचपन से ही मौसीकी का दीवाना था। वो गलियों में बैठकर पुरानी साज बजाता और ख्वाब देखता कि एक दिन इसके नाम बड़े स्टेज पर होगा, मगर इसके वालिद के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई। इसने मौसीकी छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी, मगर दिल का सांस खामोश ना हो सका। नौशीन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो ज़िंदगी को हकीकत की नज़र से देखती थी, ख्वाबों को नहीं। इसका मानना था कि पेट पले भरता है, ख्वाब बाद में देखे जाते हैं। हमज़ा और नौशीन की मुलाकात एक महल की तकरीब में होती है, जहाँ हमज़ा पहली बार बरसों बाद गिटार बजाता है। नौशीन इसकी आवाज़ से मुतासिर होती है, मगर इसे कहती है आवाज़ खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी सिर्फ आवाज़ से नहीं चलती। ये बात हमज़ा के दिल में चुभ जाती है, मगर वो जानता था कि नौशीन सच कह रही है। आरिफ हमज़ा का भाई उसे समझाता है कि मौसीकी फजूल है और असल कामयाबी पैसे में है। वो हमज़ा को अपनी कंपनी में मामूली नौकरी दे देता है, मगर इसके ख्वाबों का मजाक भी उड़ाता है। एक दिन हमज़ा एक बड़े म्यूज़िक मुकाबले में खुफिया तौर पर हिस्सा ले लेता है। नौशीन को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, मगर अंदर से खुश भी होती है कि हमज़ा ने हिम्मत की है। मुकाबले के दिन हमज़ा स्टेज पर कांप रहा होता है। सामने आरिफ बैठा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। हमज़ा की माँ शगुफ्ता दुआ कर रही होती है। हमज़ा गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो इसके टूटे ख्वाबों, कुर्बानी और खामोश दर्द की कहानी होता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। हमज़ा मुकाबला जीत तो नहीं पाता, मगर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इसे ऑफ़र दे देता है। पहली बार किसी ने इसकी सलाहियत पर यकीन किया था। आरिफ को एहसास होता है कि इसने हमेशा हमज़ा को कमज़ोर समझा, मगर असल कमज़ोरी वो इसकी अपने दिल में थी। नौशीन हमज़ा से कहती है, ख्वाब रूठी नहीं होते, मगर अगर रूठी हो तो ख्वाब देखना जुर्म भी नहीं। आखिरी मंज़र में हमज़ा एक छोटे स्टेज परफॉर्म करके खड़ा होता है। नौशीन सामने बेटी मुस्कुरा रही होती है और शगुफ्ता आंखों में आंसू लिए दुआ रही होती है,
اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانے ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے، جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے، مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے، مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف، حمزہ کا بھائی، اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے، مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے۔ سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا، مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا، مگر اصل کمزوری وہ اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے خواب روٹی نہیں ہوتے، مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا رہی ہوتی ہے، اور حمزہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ خواب ٹوٹ کر ہی فورے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حمزہ بچپن سے ہی موسیقی کا دیوانہ تھا۔ وہ گلیوں میں بیٹھ کر پرانے ساز بجاتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کے نام بڑے سٹیج پر ہوگا، مگر اس کے والد کے موت کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس پر آ گئی۔ اس نے موسیقی چھوڑ کر ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر دی، مگر دل کا ساز خاموش نہ ہو سکا۔ نوشین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، خوابوں کو نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پیٹ پلے بھرتا ہے، خواب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نوشین کی ملاقات ایک محلے کی تقریب میں ہوتی ہے، جہاں حمزہ پہلی بار برسوں بعد گٹار بجاتا ہے۔ نوشین اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے، مگر اسے کہتی ہے آواز خوبصورت ہے، مگر زندگی صرف آواز سے نہیں چلتی۔ یہ بات حمزہ کے دل میں چھپ جاتی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نوشین سچ کہہ رہی ہے۔ عارف، حمزہ کا بھائی، اسے سمجھاتا ہے کہ موسیقی فضول ہے اور اصل کامیابی پیسے میں ہے۔ وہ حمزہ کو اپنی کمپنی میں معمولی نوکری دے دیتا ہے، مگر اس کے خوابوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک بڑے میوزک مقابلے میں خفیہ طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ نوشین کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتی ہے، مگر اندر سے خوش بھی ہوتی ہے کہ حمزہ نے ہمت کی ہے۔ مقابلے کے دن حمزہ سٹیج پر کانپ رہا ہوتا ہے۔ سامنے عارف بیٹھا ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کی ماں شگفتہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ گانا شروع کرتا ہے، ایک ایسا گانا جو اس کے ٹوٹے خوابوں، قربانی اور خاموش درد کی کہانی ہوتا ہے۔ پورا حال خاموش ہو جاتا ہے۔ حمزہ مقابلہ جیت تو نہیں پاتا، مگر ایک میوزک پروڈیوسر اسے آفر دے دیتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صلاحیت پر یقین کیا تھا۔ عارف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ حمزہ کو کمزور سمجھا، مگر اصل کمزوری وہ اس کی اپنے دل میں تھی۔ نوشین حمزہ سے کہتی ہے خواب روٹی نہیں ہوتے، مگر اگر روٹی ہو تو خواب دیکھنا جرم بھی نہیں۔ آخری منظر میں حمزہ ایک چھوٹے سٹیج پر پرفارم کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ نوشین سامنے بیٹی مسکرا رہی ہوتی ہے اور شگفتہ آنکھوں میں آنسو لیے دعا